لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. میرے محترم اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہمیں سب سے پہلے اس وحدہ لا شریک اللہ عز و جل کی تعریف، توصیف اور تحمید بیان کرنا لائق و زیبا ہے، جس کے لفظ کن سے اس کائنات کو وجود عطا ہوا، جس کے لفظ کن سے انسانوں کی ایک بستی دنیا میں بسی، اور پھر اس کے بعد بے شمار سلام نازل ہو نبی اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی بعثت کے بعد دنیا تاریخوں سے نکل کر روشنی کی طرف آئی، ظلمت اور ضلالت سے نکل کر روشنی کی طرف، اجالوں کی طرف آئی، اسے ہدایت کا راستہ میسر ہوا، اور اسے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ دنیا جسے اللہ رب العالمین نے لفظ کن سے بنایا، یہ دنیا جس میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ایک بستی بتائی، یہ دنیا ایک دن آخر میں فنا بھی ہونا ہے، اس دنیا کو ختم بھی ہونا ہے، یہاں بسنے والے ہر مخلوق کو فنا ہونا ہے، یہاں بسنے والے ہر چرند و پرند کو اس دنیا کو خیرباد کہہ دینا ہے، انسان ہو، بشر ہو یا کوئی اور مخلوق، ہر انسان کو یہ دنیا ایک دن چھوڑنی ہے۔ میرے بھائیوں، جب اللہ رب العالمین قیامت کے دن سور پھونکے گا، سارے کے سارے لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر میدان حشر کی طرف بھاگیں گے، اس وقت تمام کے تمام پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، سمندر ایک ایسا سونامی آئے گا، ایک ایسا طوفان آئے گا جو پوری زمین کو محیط کر گھیر لے گا، اور اس کے بعد میں پھر آگ نکلے گی، اور آگ نکلنے کے بعد سارے لوگ ڈر کے مارے اور بحران کے مارے سب بھاگتے نظر آئیں گے۔ میرے بھائیوں، قیامت کسے کہتے ہیں؟ وہ چیز قائم ہونے والی کیا ہے؟ وہ ایک ایسا دن جس کی ہولناکی، جس کی ہیبت، جس کی خطرناکی ہم سب کرواتے ہیں، وہ دن بڑا ہی بھیانک ہوگا۔ قیامت کیسی آئے گی، کب آئے گی، کسی کو پتا نہیں۔ اس کا صحیح مطلب رب العالمین کو ہے۔ اللہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون۔ کفار مکہ، قریش مکہ کے سامنے جب اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چھوی رکھی کہ ایک دن اس دنیا کو فنا ہونا ہے، جو شخص دنیا میں آیا ہے اس کو دنیا چھوڑنی ہے، اور سب کو اپنے اپنے کاموں کا حساب دینا ہے۔ قریش مکہ کو اس بات پر یقین نہیں تھا، ان کا ایمان قیامت پہ نہیں تھا، ان کا ایمان جو حساب پر نہیں تھا، ان کا ایمان تھا اس بات پر کہ ہم سب مر کر گل کر کر مٹی ہو جائیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہونا ہے۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بارے میں وہ خبر بھی بتلایا تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی تم لوگ کس تعلق سے پوچھتے ہو؟ اب میں اس بڑے خبر کی طرف پوچھتے ہو، اس بڑی خبر کے بارے میں پوچھتے ہو جس کے بارے میں تم اختلاف کر بیٹھے ہو۔ انہیں اختلاف کرنے کا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن جو لوگ اللہ کے بارے میں رسول پر ایمان لائے ان کو یقین تھا ایمان قیامت آئے گی۔ اللہ رب العالمین اس کے رسول جھوٹے نہ سکتے اس معاملے میں، لیکن کفار کو یقین بات پر نہیں۔ کلا سیعلمون، اللہ تعالیٰ ان کو وعدے کے طور پر، دھمکی کے طور پر کہہ رہا ہے کہ القریب تمہیں اس بات کا پتہ چل جائے، القریب تمہیں وہ گھڑی آ کر پکڑ لیتی ہے تو تمہیں احساس ہو کہ ہاں قیامت کا وجود ہے۔ میرے بھائیوں، آج
ہم ٹی وی میں، اخبارات میں اور بہت ساری چیزوں پر مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں بہت سارے جیولوجی، بہت سارے سائنٹسٹ دعویٰ کرتے ہیں کہ قیامت برآمد آئے گی، قیامت اگلے سال آئے گی، قیامت اب آئے گی، پہلے شروع ہو چکا ہے، دنیا تباہی کی طرف بڑھ رہی ہے، سارے سیارے جو زمین اور جو آسمان میں موجود ہیں سب ہلاکت اور بربادی کی طرف بڑھ رہے ہیں، سورج کی روشنی شکر کی کتاب زمین تک آ رہا ہے، یہ ساری باتیں لوگ کہہ رہے ہیں، ہم لوگ سن رہے ہیں، اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، لیکن کیا قیامت ایسی نہیں ہے؟ کیا قیامت کی نشانیاں نہیں ہیں؟ میرے بھائیوں، قیامت کی نشانیاں ہیں، اور میں آپ کو بتا دوں کہ نشانیوں کی دو قسم ہیں، علامتوں کی دو قسم میں قیامت تعلق ہے، ایک علامتیں اور نشانیاں چھوٹی ہیں اور دوسری علامت بڑی۔ تو جو چھوٹی نشانیاں ہیں ان میں سے سب کی سب پوری ہو چکی ہیں، صرف بڑی نشانیوں کا ہونا باقی ہے، اور میری انشاءاللہ آئندہ چند جمعہ تک یہ سلسلہ جاری رہے گا کہ میں آپ کے سامنے قیامت کی نشانیوں کی تفصیل کے ساتھ بیان کر سکوں۔ آج ہم شروعات کر رہے ہیں قیامت کی چھوٹی نشانیوں کے تعلق سے۔ پہلی نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مبعوث ہوئے، رسول بنا کر بھیجے گئے، وہ ہے کہ قیامت کی ایک نشانی پوری ہوئی۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت انا والساعة كهاتين ويشير الى السبابة والوسطى رواه البخاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں مبعوث کیا گیا ہوں اسی طرح جس طرح میں میری پیشن اور قیامت آپ نے دونوں انگلیوں کو ایک ساتھ وسطی اور سبابہ کو ساتھ ملا کر کہا یہ میں وہ یہ قیامت ہے، میں آگے تو قیامت جلدی آنے والی ہے۔ ایک نشانی پوری ہوگی، ہم سب جانتے ہیں اور ہم نبی کی امت میں ہیں، آپ کی پیشن کو ملی۔ اس کے بعد میں ایک دوسری حدیث کے اندر میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا وعدت فی نسل الساعة رواہ الحاکم قال البانی صحیح۔ نسل کس کو کہتے ہیں؟ یہ نسیم سے بنا ہے، جس کو کہتے ہیں اول حبوب الريح الضعیفہ۔ قیامت کی جو ہوا ہے یا جو طوفان ہے اس کی شروعات ہوتی ہے اللہ کے نبی کی بعثت کے ساتھ ہے، یہ شروعات ہوتی ہے۔ دوسری نشانی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کر جانا، موت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال صلی اللہ علیہ وسلم احدث ستا بین یدی الساعة وذکر منها موتی رواه البخاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ قیامت کی جو چیزیں قریب آ جائیں گی ان میں سے 6 چیزوں کا آپ نے ذکر کیا تھا ایک حدیث کے اندر، اس سے ایک چیز آپ نے ذکر کی تھی کہ میری موت، میری وفات یہ قیامت کی نشانیوں سے نشانی ہے۔ اور ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، آپ اپنے خالق حقیقی سے جانتے ہیں، آپ کی وفات ہو چکی ہے، اور ہر وہ شخص جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا، جو آپ کے انتقال کا یقین نہیں رکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے نبی وسلم زندہ ہیں، وہ میرے بھائی کافر ہے، کیونکہ قرآن مجید کہتا ہے انک میت وانہم میتون، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی، آپ کے سارے ساتھی بھی، سارے مسلمان بھی، سب کو موت آنے والی ہے۔ قرآن مجید کے اعلان کے بعد بھی اگر کوئی شخص، کوئی مسلمان اس بات یقین ایمان رکھتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت نہیں ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا ہے، آپ زندہ ہیں، خدا یہ ختم کافر ہے۔ قرآن کا انکار کر رہا ہے، حدیث نبوی کا انکار کر رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا انکار کر رہا ہے، اور جو شخص یقین رکھتا ہے وہ سچا مومن مسلمان ہے، اور اس کے ایمان قیامت کی دوسری نشانی کو پوری کر رہا ہے۔ تیسری نشانی ہے فتح بیت المقدس۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم اعرض ستا بين يدي الساعة وذكر منها فتح بیت المقدس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری نشانی بیان کی تھی کہ بیت المقدس مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول، جو تو عیسائیوں کے چنگل میں تھا، اس سے پہلے یہودیوں کے چنگل میں تھا، یہ مسلمان فتح کریں گے، مسلمان کو چیز حاصل کریں گے، وہاں پر ان کی حکومت ہو جائے گی، اور تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ یہ نشانی، یہ علامت بھی پوری ہوگی۔ آپ سب کو یاد ہوگا
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم آپ کے زمانے میں سن 16 ہجری میں بیت المقدس فتح ہوا تھا اور آپ وہاں تشریف لے گئے تھے. وہاں مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی تھی اور بیت المقدس کو عیسائیوں کی جنگل سے آزاد کرایا. تیسری نشانی پوری ہو چکی ہے. چوتھی نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک بڑی بیماری کے بارے میں. وہ بیماری تعاون جس کو پلیگ کہتے ہیں, تعاون کی بیماری جو ایک بڑے رقبے کو, ایک بڑی آبادی کو اپنا رقم ڈالے گا سمجھتا ہے. یہ واقعہ ہے کہ شاید اللہ کے زمانے میں جس کو ہم لوگ تعاون اموات کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد اس دور میں یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں چیز پیش آئی تھی. اموات کسے کہتے ہیں؟ اموات جو ہے فلسطین میں ایک قصبے کا نام ہے. فلسطین کا جو ملک کہلاتا تھا وہ اس وقت تقریباً 3-4 ملکوں میں مشتمل ہے. یہ شام اور سارے علاقے سوریا سب فلسطین ہی میں آتے ہیں. تو وہاں پر ایک قصبہ تھا, اس کا نام تھا اموات. تو اموات کے اندر ایک بڑی بیماری مسئلہ وبا چلی تھی جس کو ہم لوگ پلیگ کہتے ہیں, تعاون کہتے ہیں. اور اس بڑی آبادی میں صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد اور عام مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد کا شکار بنی اور اس میں تقریباً 25,000 سے زائد لوگ محنت بن گئے. اور یہ بیماری کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا اور سسٹم بین الاسراء وذكر منها ثم موتاني ياخذ فيكم كقطات الغنم رواه البخاری. یہ ایک بیماری تم پر ایسی آئے گی کہ جو تم کو بکریوں کی مانند, جسے بکریوں کا ایک پورا بھیڑ ہو یا بکریوں کا ایک پورا لیبر ہو, ایک بہت بڑا لیبر اس کو برباد کر دے, تباہ برباد ہو جائے, اسی طرح ایک بیماری ایسی آئے گی جو مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو ہلاک کر دے گی. اور تاریخ اس بات کا شاہد ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اموات نامی قصبے میں یا شہر میں ایک تعاون کی بیماری پھیلی تھی اور 25,000 شاید مسلمان اس کو شہید ہو گئے, اس بیماری کا شکار ہوئے. تو یہ میرے بھائیوں کی 4 نشانی ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی روشنی میں بیان کیا. اللہ تعالیٰ کی دعا ہے کہ ہم سب کو قیامت کی سمجھے اور پھر تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم ولکم بالقرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم